ایک رات مدینہ کی گلیوں میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے۔ اچانک ایک نوجوان ان کے پاس آیا، چہرے پر پریشانی تھی۔ کہنے لگا، حضرت میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، مگر دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں ڈر جاتا ہوں۔ کبھی اللہ کے بارے میں شک، کبھی گناہ کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے۔ یہ وسوسے کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹے کیا تمہارے گھر میں چور آتا ہے؟ نوجوان نے کہا، نہیں حضرت، میرے گھر میں کچھ قیمتی نہیں، چور کیوں آئے گا؟ حضرت نے فرمایا، بالکل ویسے ہی شیطان بھی اس دل میں وسوسے نہیں ڈالتا جو خالی ہو، بلکہ وہ انہی دلوں میں آتا ہے جہاں ایمان کا خزانہ موجود ہو۔ وہ چور ہے اور ایمان اس کا نشانہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ شیطان دل کے دروازے پر آ کر دھیمی سرگوشی کرتا ہے۔ وہ زور سے نہیں کہتا، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی شیطان ہمارے خیالات، احساسات اور کمزوریوں کے راستے جانتا ہے۔ وہ کبھی حسد کے راستے آتا ہے، کبھی لالچ کے، کبھی دکھاوے یا شہرت کے۔ ایک بار ایک بزرگ نے فرمایا، شیطان کبھی نہیں کہتا کہ اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی توبہ کر لینا، ابھی وقت ہے۔ اور یہی وسوسہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ انسان کو نیکی سے ٹال دیتا ہے۔ اس کا علاج قرآن نے خود بتایا، سورۃ الاعراف 200۔ اور اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آخر میں نوجوان سے فرمایا، جب تم دل میں برے خیالات محسوس کرو تو سمجھ لو کہ ایمان زندہ ہے، بس فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، شیطان بھاگ جائے گا، مگر تمہارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ دل کو قرآن سے جوڑو، ذکر سے روشن کرو، کیونکہ شیطان صرف اندھیرے دل میں جگہ بنا سکتا ہے۔